السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی آج ہم سورہ ہود کی اگلی آیات کریں گے، اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مختصراً، اور اس کے بعد کچھ مختصراً موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہے مختصراً، اس کے بعد پھر بیچ میں آیات کا ایک بریک آئے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بات واپس جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم اپنے سورہ ہود کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو جی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی وَأَرْسَلْنَا، پھر وہی فعل محذوف ہے، وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا إِلَىٰ مدینہ، مدین کی جانب، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کا بھائی شعیب، حالت نصب میں۔ سو یہ ہو گیا مفعول اس ارسلنا فعل محذوف کا، اور شعیباً یہ بدل ہوا اس اخا کا حالت نصب میں۔ سو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو، یعنی ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو مدین کی جانب بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات آ رہی، قال فعل ماضی، یا قومی، یہ یعنی تمام انبیاء کی ایک ہی بات، اعبدو، اب امر کا صیغہ، انتم فاعل، عین با دال مادہ، لفظ الجلالہ مفعول، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ما نفی، لکم لام حرف جر، کم تم سب کا، یعنی تم سب کے لیے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہ الہ اصل میں یہاں محلن، یہاں پہ یہ رفع حالت میں ہے اور من زائدہ ہے، سو یہ غیرو اس کی صفت ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے۔ ما لکم من الہ غیرو، چونکہ الہ اسم ما ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال، اور لائے نہیں، نون قاف صاد مادہ باب نون سے، ناقص ینقصو، کم کرنا، گھٹا دینا، تنقصو انتم، یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا، نون ڈراپ ہوا یہاں سے، لا تنقصو، کہ تم سب نہ کرو، المکیالہ، یہ دیکھیں یہ وزن ہے مفعالہ، مفعالہ، مکیال، یہ ماپنے کے، یعنی ماپنے کی میننگ میں ہے، لا تنقصوا المکیالہ، ماپ کو کم نہ کرو، والمیزانہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ مادہ ہے کاف، یعنی فا پر ڈالیں کاف، عین یا اور لام، لام ہی ہے، کاف یا لام مادہ ہے کیلن۔ اچھا میزان میں مادہ ہے واو زا اور نون، سو مفعالن کے وزن پر اگر اسے ڈالیں مفعالن تو میوزانن، سو وہ واو پیچھے زیر کی وجہ سے یا میں چونج ہو گئے تو بن گیا میزانن، تو یہ تولنا، مکیال ماپنا اور میزانن تولنا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یعنی ناپ اور تول کو کم نہ کرو، تو دونوں مفعول ہوئے تنقصو کے۔ آگے آیا انی اراکم بخیر، انا اسم انا خبر، اراکم ارا فعل مضارع، انا فاعل جو اسم انا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کم مفعول ارا کا۔ انی اراکم، میں تم سب کو دیکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ با حرف جر جب ارا یرا کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو دیکھنے میں جو کیفیت پائی جا رہی ہے کہ کس نظر سے دیکھنا ہے، وہ با حرف جر سے آتا ہے۔ تو انی اراکم بخیر، یعنی میں تمہیں خیر سے دیکھتا ہوں، کہ میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں، میرا سوچنا تمہارے لیے خیر کے اوپر منحصر ہے۔ انی اراکم بخیر ولا بشر، یعنی اگر میں کہوں نا انی اراہ بشر، کہ میں اس کے لیے شر کا، یعنی اس کے لیے میں شر کی پلاننگ کر رہا ہوں، تو یہاں کیا، انی اراکم بخیر، میں اسے خیر سے میں تم سب کے لیے خیر دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف، خاف واو فا مادہ، خاف یخاف، اور انا اسم انا ہو گیا، اخاف خبر، انا فعل مضارع میں فاعل ہو گیا، انی اخاف علیکم، یعنی میں تم سب کے اوپر ڈرتا ہوں، یعنی کس بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یومن، ایک دن کا عذاب۔ اچھا وہ یومن کی صفت آئی محیطن، محیطن، ہا واو تا مادہ، اور اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، احاطہ یحیطو۔ اب یحیطو کو اگر آپ ڈالیں، یحیطو کو آپ لے کر آئیں اسم الفاعل کے لیے، تو کیا کرتے ہیں ہم، یا کو میم سے چینج کیا اور آخر میں تنوین لگا دی، محیطن اسم الفاعل کا صیغہ، سو کیا بن گیا، عذاب یومن، کیسا دن ہوگا، جو احاطہ کرنے والا ہوگا، گھیر لینے والا ہوگا۔
سو انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں ایسے دن سے تمہارے بارے میں، ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو گھیر لینے والا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یہاں پہ یا وہی معذوف ہے، اوف المکیال، واو فا یا مادہ، اوفا یوفی باب افعال میں پورا پورا دینا، یوفونا تھا، یہ تھا جی یوفونا، یوفونا، اس سے پھر امر کا صیغہ بنا، نون ڈراپ ہو گیا، یا ڈراپ ہوا اور نہیں پڑھا جا رہا، حمزۃ الوصل لایا گیا، اس کے اوپر زبر افعال والی، باب افعال والی، اوفو، اوفو تم سب پورا پورا دو، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، کیا یعنی پورا پورا ناپ کرو، والمیزانہ، اور پورا پورا تولو، بالقسطی، کیسے؟ عدل کے ساتھ، یعنی تمہارا جو ناپ تول ہے وہ عدل کے ساتھ پورا پورا کرو، ولا تبخسوا الناس، لائے نہیں، با خاسین، بخس یبخس، باب فتح سے گھاٹا دینا، ولا تبخسوا الناس گھاٹا پیدا کرنا، ولا تبخسوا، انتم اس کا ہو گیا فاعل، نہیں ہے، لائے نہیں، مجزوم، فعل مضارع، ناس مفعول، اشیاء دوسرا مفعول، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ان کے مالوں میں گھاٹا نہ کرو لوگوں کے لیے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لائے نہیں، عین سا واو مادہ، اسا یا اسا، اسا یا اسا باب فتح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرتے ہوئے دوڑے بھاگے پھرنا، سو ولا تعثوا، انتم اس کا فاعل، یعنی نہ، ولا تعثوا، نہ کرتے پھرو، فی الارض، یعنی لا تعثوا فی الارض مفسدین، اب یہ مفسدین حال ہے، اس میں جو ہم انتم جو ہے فاعل موجود ہے، کہ یعنی تم فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، اس طرح کے حال میں نہ پھرو کہ فساد برپا کرتے ہوئے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیات کو لے کر۔ اب چونکہ انہیں کہا گیا کہ اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اب اس کو وہ یہ کیوں کہا گیا؟ بقیت اللہ خیر، المبتدا خبر مرکب اضافی، بقیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو باقی ہے وہ بہتر ہے۔ وہ باقی کیا ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں، پورا پورا ناپ تول کیا اور آپ نے کچھ منافع لیا، وہ جو منافع ہے وہ ہے بقیت اللہ، کہ وہ جو منافع ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے بجائے اس کے کہ تم نقصان اٹھاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، متعلق خبر، ان کنتم مؤمنین، ان شرطیہ، کنتم اسم انتم، مومنین خبر کنتم، اگر تم سب مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، ما انا اسم ما علیکم بحفیظ، یہ خبر ما، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، فاعل ان کے وزن پر، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ قالو ہم، یعنی اب شعیب علیہ السلام کا کام تو ان کو نصیحت کرنا ہے نا، آپ کوئی دروغہ تو تھے نہیں یا کوئی بادشاہ تو تھے نہیں نا کہ حکم نافذ کرنا ہے، نصیحت، انبیاء کرام نصیحت اور واعظ ہے اور گائیڈنس ہے۔ سو وما انا علیکم بحفیظ، قالو انہوں نے کہا، جواب دیا، یا شعیب، ندا منادا، کیا اصلاتو کا، استفہام کوسچن، صلاتو کا، کیا آپ کی نماز، یہ مبتدا ہو گیا، اصلاتو کا، کیا آپ کی نماز، تعمرو کا، اب یہ مبتدا یہ خبر ہے، تعمرو کا، اصلاتو کا، تعمرو کا، تعمرو فعل مضارع، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، حمزہ میم را مادہ باب نون سے، سو اس کا ہیا فاعل ہے، وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ صلات کو، اور کاف مفعول۔ اصلاتو کا، تعمرو کا، کیا نماز آپ کو حکم دیتی ہے، ان نترکا، یہ وہ بات کی انہوں نے کہ ان مصدریہ، نترکا نصب ہوا، نترکو تا را کاف مادہ باب نون سے، ترک یترکو، سو ان نترکا نحن فاعل، یعنی کہ آپ کو آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، کیا کیا چھوڑیں، اب آگے بات آ رہی ہے، یعنی ہم کیا چھوڑیں، وہ چھوڑے، ما یعبد آباؤنا، ما موصولہ، سو یہ دوسرا مفعول ہوا، واحد مفعول واحد ہو گیا نترکو کا، کہ ما موصولہ، یعبد، عبد یعبد، آباؤنا اس کا فاعل ہو گیا، کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، آباؤنا یہ فاعل ہے یعبد کا، او یا پھر ان نفعل، ان مصدریہ، نفعل نحن فاعل، یا پھر ہم ایسا کریں، فی اموالنا ما نشاء، یعنی فی اموالنا ہمارے مالوں میں، یعنی ہم وہ بھی چھوڑ دیں، یعنی ہم وہ بھی چھوڑ دیں کہ ان نفعل، کہ ہم
ہمارا کرنا فی اموالنا ما نشاء، کہ جو کچھ ہم چاہیں، یعنی ہم وہ بھی کرنا چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مالوں میں بھی جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. ان نفعل ما فی اموالنا ما نشاء، ما نشاء شین یا حمزہ مادہ باب سمیہ سے شائی یشاء چاہنا، شاء یشاء، نشاء نحن فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، پورا جملہ مفعول ہے نفعل کا، کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ دیں کہ جو کچھ ہم اپنے مال میں کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. یہ جملہ جو ہے علماء نے اس کے بارے میں دو رائے قائم کی ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اصل میں تاکید کا اسلوب ہے. ان کا دو، ایک نہیں کئی ساری تاکیدیں آ گئیں. ان کا یہ اصل میں جملہ تھا انت حلیم رشید، حلیم بردبار، رشید سمجھدار. انت حلیم رشید، آپ سمجھدار آدمی ہیں. سو انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ انہ کی تاکید آئی، انہ کا حلیم الرشید، یقیناً آپ سمجھدار آدمی ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ حصر کا مفہوم ڈال دیا، خبر جو ہے وہ مرفوع ہو گئی، انہ کا انت الحلیم الرشید، کہ آپ ہی سمجھدار، آپ ہی بردبار اور سمجھدار ہیں. پھر اس پہ لام مزحلقہ بھی ڈال دیا، انک لانت الحلیم الرشید. علماء فرماتے ہیں، جو زیادہ علماء کی رائے ہے کہ یہ جملہ ان کی طرف سے ایک طنز تھا. یعنی جس طرح ہمارے پاس کوئی آئے اور ہمیں نصیحت کرے کہ تو ہی وڈا سمجھدار بچ گئے ہیں، باقی ایسی تو مار گئے نا، ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، بس تم ہی سمجھدار ہو. یہ آپ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اب ہمارا یعنی جو بھی ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کہا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ طنز ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ واقعی سمجھدار ہیں. تو علماء نے یہ کیا ہے کہ پیچھے پورے کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ اور اس میں جو اتنی ساری تاکید، اگر اتنی تاکیدیں اور اتنی باتیں کرنی تھی تو پھر بات مان لیتے. یعنی اگر وہ بات نہیں مان رہے اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے طنز کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام پر. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. انک لانت الحلیم الرشید. آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ. قال، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، ارأیتم یعنی تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم ذرا غور کرو. یہ وہ اسلوب ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں. استفہام رأیتم فعل ماضی، انتم فاعل. ان شرطیہ، ان کنت انا اسمو کنت، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوں کسی واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، اور ورزقنی، رزق فعل ماضی، رزق ہوا فاعل جو رب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نی مفعول، رزق یرزق باب نون سے، ورزقنی، اور رزق دیا ہے میرے رب نے مجھ، رزقنی منہ رزقا، اس نے اپنے پاس سے مجھے رزقا حسنا، اچھا رزق دیا ہے. یہ مفعول ہو گیا دوسرا. فرمایا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یعنی انہوں نے پہلے بات کی نا کہ اصلاتک تأمرک، سو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما اريد، یہ نفی کا ہے، ارادہ یرید باب افعال، میں نہیں چاہتا. اچھا کیا نہیں چاہتا؟ یہ جملہ مفعول ہے. ہمیشہ چاہنے کے بعد جو ڈیٹیل آیا کرتی ہے وہ مفعول ہوتا ہے، اور ان مصدریہ سے شروع ہوتا ہے، ان اخالف یہاں تک. یہ پورا جملہ مفعول ہے اریدو کا. ان مصدریہ، خالف یخالف باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، سو اخالف نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، اخالف انا اسم فاعل ہے، کم مفعول. ما اريد ان اخالفکم، میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، الی حرف جر، ما انہاکم یہ موصولہ ہے جس کا معنی جو، نہا ینہا نون ہا اور یا مادہ، ما انہا انا فاعل فعل مضارع کم مفعول، انہو یہ ہو جا رہا ہے واپس اس ما کی طرف، کہ الا ما انہاکم عنہ، جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس کی میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کام کا کرنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور اس کو میں خود کرتا چلوں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنی قول کی مخالفت کر دوں. تو یہاں اخالف سے مراد وہ مخالفت ہے. انہوں نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح، ان، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شرطیہ ہے؟ کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ فعل مجزوم نہیں ہے، ایک چیز، دوسری آگے الا آ رہا ہے، تو یہ نفی کا تاکیدی اسلوب ہے. ان اریدو انا فاعل، میں تو صرف کیا چاہتا ہوں؟ الاصلاح،
میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں. مستطاعتو جو میری استطاعت میں ہے. ما موصولہ، استطاعتو انا فاعل فعل ماضی، تا واو عین مادہ باب استفعال. یعنی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جو میری استطاعت میں ہے میں صرف وہی اصلاح چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ ما توفیقی الا باللہ. یہ کلمات ہمیشہ یاد رکھیں. مجھے اکثر میسج آتا ہے نا کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو میں اپنے آپ کو اسی آیت کی طرف لے کر آتا ہوں. اور میں نے پچھلے گزشتہ 6 سال سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کو بنایا ہوا ہے، اور تاکہ مجھے یہ بات یاد رہے. ما توفیقی الا باللہ، ما نفی توفیقی فعل یہ مرکب اضافی الا، یہ بیسیکلی تاکید کے لیے آیا ہے. باللہ یعنی میری کوئی توفیق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے. یعنی جو بھی یہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور آگے مزید اس کے اوپر ہم سب کو اس کا اضافہ کرنا چاہیے. علیہ توکلتو، یہ بیسیکلی متعلق فعل توکلتو ہے، تاکید کے لیے آیا ہے. علیہ توکلتو، توکل یتوکل فعل ماضی، توکلتو انا فاعل، واو کاف لام مادہ. اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ پھر وہی مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. انابا یونیبو باب افعال سے، نون واو با مادہ. انابا یونیبو اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کثرت رجوع. آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا، یہاں پہ انہوں نے بڑی ایک پیاری بات اس پوری قوم کو بتائی. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، یہ شقاقی فاعل ہے، مرکب اضافی ہے، فاعل ہے یجرمن کا، یہ لائن نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کا اگر صیغہ ہے اور اس کے ساتھ لا ہو تو وہ لائن نہیں ہوا کرتا ہے. یہ بات ایک یعنی بیچ میں ہنٹس ہیں. جیم را اور میم مادہ جرم یجرمو، تو لا یجری مننا فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور اس کا فاعل ہے شقاقی. اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ میری مخالفت اور میری ضد میں، یعنی میری مخالفت میری ضد تم سب کو مجبور نہ کرے. جرم یجرمو کو مجبور کرنا، یعنی لا یجرمنکم شقاقی، کہ میری جو تمہارے ساتھ جو تمہیں وہ جو ان کو تاکید کر رہے تھے، جو ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے، کہ وہ تمام باتیں ان کو مجبور نہ کریں کس بات پر کہ ان یصیبکم مثل ما اصابکم. یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم، اصاب یصیب پہنچنا باب افعال، صاد واو با مادہ. یصیبہ یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، کم مفعول، اور یہ ہے اس کا فاعل کہ وہ کیا چیز تھی. مثل ما مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے یہاں پہ، یہ مرکب اضافی ہے. یعنی ان یصیبکم مثل ما، اس جو کے مثل تم سب کو پہنچ جائے. وہ کیا ہے؟ ما اصابہ فعل ماضی صلہ ہو گیا اس کا. اصابہ ما اصابہ قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، تو ایک ترتیب ہے. یعنی اس صورت میں جو انبیاء کے واقعات آئے ہیں یہ ترتیب پہ بیسڈ ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ما اصابہ جو پہنچا قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح علیہ السلام کو جو پہنچا، وہ تمہیں نہ آ پکڑے کہ میری ضد میں اس طرح نہ کرو پھر. اور کیا فرمایا؟ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ، ما نفی، قوم لوط اسم ما، بعید خبر ما متعلق. سو ما قوم لوط منکم ببعید، یعنی قوم لوط کا جو واقعہ ہے وہ تم سب سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا، استغفر یستغفر عمر کا صیغہ انتم فاعل، تو استغفار کرو، مغفرت مانگو، ربکم مفعول اپنے رب سے. ثم پھر کیا ہے؟ توبو، تابہ یتوبو باب نون سے توبہ کرنا، الہی پھر اس کی طرف توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود، اسم ان ربی یہاں پہ نصب ہے رب، اور رحیم خبر، ودود خبر، رحیم الرحم کرنے والا، ودود المحبت کرنے والا. یعنی جو اللہ سے توبہ کرے اللہ اسے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، یعنی اس سے ناراض نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ہے نا کہ جو معافی مانگے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ادھر جو معافی مانگے اللہ اسے محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اللہ سے اسے محبت ہوتی ہے. آگے فرمایا قالوا یا شعیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم فاعل، یا شعیب اے شعیب، ما نفقہ، ما نفی کا، فقیہ یفقہ، فا قاف
ہاں مادہ فاقیہ یفقہ باب سامیہ سے سمجھنا، نحن فاعل فعل مضارع، ما نفقہ کثیرا ہم زیادہ نہیں سمجھتے، یہ مفعول یعنی ہم زیادہ نہیں سمجھتے، من حرف جر ما موصولہ، ما تقول انت فاعل، یہ صلہ ہو گیا ما کا، اس جو میں سے جو آپ کہتے ہیں، یعنی وہ جو آپ باتیں میں کہہ رہے ہیں نا ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا نحن اسم انہ ہو گیا، لام مزاحلقہ، نرا فعل ماضی، نحن فاعل فعل مضارع ہے، کاف مفعول، اور ہم یقیناً آپ کو دیکھتے ہیں، فینا ہم میں، ضعیفاً یہ مفعول یعنی کمزور کے طور پر دیکھتے ہیں. آگے انہوں نے ایک بات کی، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، لولا لو اگر، لا یعنی اگر نہ ہوتا، رحتُكَ آپ کی جماعت. اچھا میں اس پہ اگلے صفحے پہ بات کرتا ہوں کہ یہ رحتن کا کیا مطلب ہوتا ہے. مرکب اضافی ہے، لام جواب واقعہ ہے لو کا، کہ لولا رحتک لرجمناک، را جیم میم مادہ، رجم یرجمو، سو نحن اس کا فاعل فعل ماضی ہے، رجمناک یعنی ہم آپ کو رجم کرتے کہ پتھروں سے مارتے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر آپ کے یہ بھائی اور رشتہ دار ہمارے بیچ میں نہ ہوتے تو ہم آپ کو رجم کرتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ما نفی کا، انت اسم ما، علینا بعزیز خبر. عزیز یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ دو میننگ لیے جا سکتے ہیں، لیکن وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ یعنی آپ ہم پر کوئی غلبہ نہیں پانے والے. بعض نے اس کا یوں میننگ لکھا ہے کہ آپ ہمارے نزدیک کوئی قابل عزت نہیں ہیں، لیکن عزیز ان کا مطلب تو بیسیکلی غلبہ پانے والا ہوتا ہے. وما انت علینا، چونکہ علی حرف جر آ رہا ہے تو آپ ہم پر کوئی غلبہ پانے والے نہیں ہیں. آگے دیکھتے ہیں پھر کیا جواب دیا انہوں نے. جی تو شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا، قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ. قال فعل ماضی ہوا فاعل، وہ شعیب علیہ السلام، یا قوم اے میری قوم، استفہام کوشچن ہے. کیا رحتی، رحتن کہتے ہیں یعنی رشتہ داروں کا، ویسے مردوں کا گروہ، اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 3 to 9 یعنی اتنے لوگ ہوں اس میں، اسے رحتن کہتے ہیں. اچھا جماعتن اور رحتن میں کیا فرق ہے؟ جماعتن میں یعنی فیمیل ہو سکتی ہیں، لیکن جو رحتن ہوتا ہے نا اس میں کوئی بھی فیمیل نہیں ہوتی، یہ صرف میل کی جماعت ہوتی ہے. یعنی اگر صرف میل کی جماعت آئے اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو کہا جائے گا رحتن، جاء رحتن یعنی ایک جماعت آئی، اس میں کوئی بھی مرد نہیں تھا اور وہ 3 سے 9 کے لوگ تھے. اگر ہوگا جاءت جماعتن تو اس کا مطلب ہوگا ایک جماعت آئی جس میں مرد بھی تھے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ 2 عورتیں بھی ہوں، تو اس طرح سے پھر وہ یہ رحتن اور جماعتن کا فرق ہے. قال یا قومی ارحتی، کیا میری جماعت، اعز علیکم، عز یعنی اعز افعل کے مطلب زیادہ قابل عزت ہونا، تو یہ مبتدا یہ خبر، علیکم من اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں میری جو راحت ہوگا اس کی زیادہ عزت ہے تمہاری نظر میں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس چیز کا خیال نہیں کر رہے اور تم اس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہو کہ میرے رشتہ دار بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے کہ یعنی اللہ کا رسول ہونا تمہاری نظر میں اہمیت نہیں رکھتا اور میرے چند رشتہ دار جو ہیں ان کو تم زیادہ عزت دے رہے اور اللہ کے اوپر، اللہ کے مقابلے میں. پھر فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اتخذ یتخذ بنا لینا باب افتعال، ہو مفعول یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ تم سب نے اسے بنا لیا ہے وراءکم اپنی کمروں کے پیچھے. سو وراءکم ظہرین یعنی اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا ہے، یعنی اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے کر دیا ہے اور اس بات کو آگے کر دیا ہے کہ ارحتی اعزو. آگے فرمایا ان ربی بما تعملون محیط. ان ربی اسم ان، یہ ہے خبر و ان، اور یہ ہے متعلق خبر با ما اور تعملون، ما موصولہ، تعملون انتم اس کا فاعل. ان ربی بما تعملون محیط، تم جو کچھ کر رہے ہو میرے رب نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَيَا قَوْمِ يَا میری قوم اعملوا، انتم فاعل امر کا صیغہ، عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، سو تم سب عمل کرو، امر کا صیغہ ہے، عَلَى مَكَانَتِكُمْ اپنی اپنی جگہ پر، مکان جگہ پر، مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں. اس آیت کو یاد رکھیے گا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک حکم دیا کہ آپ ان قریش سے، ان کافروں سے کیا کہیں گے. یاد رکھیے گا اس آیت کو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، کتنا فرق ہے وہاں پر اور یہاں پر. یہ میں وہاں بتاؤں گا کہ یہ فرق کیوں ہے کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم
انی عاملن، اس بات کو یاد رکھیے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عاملن، میں عمل کرنے والا ہوں. وہاں کیا فرق آئے گا یہ میں آپ کو وہاں اس کو پھر یاد کرواؤں گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، انتم فاعل، من یاتیہ عذاب یخزیہ، یعنی سوف تعلمون تم جان جاؤ گے، من موصولہ یہ مفعول ہو گیا تعملون کا، یعنی ان قریب تم سب جان جاؤ گے، من یاتیہ عذاب، عذاب فاعل یاتی اور ہا مفعول یہ من کی طرف جا رہا ہے، یعنی کس پر آتا ہے عذاب؟ یہ صفت ہے عذاب کی، یخزیہ باب افعال، اخزا یخزی ذلیل کرنے والا، یخزیہ ہی پھر مفعول من، کہ من یاتی ہی عذاب یخزیہ جو اسے ذلیل کرے گا، ومن ہوا کاذب اور کون جھوٹا، استفہام من ہوا کاذب اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، وارتقبوا را قاف با مادہ باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے تکنا، انتم فاعل، یعنی ترجمے میں انتظار کیا جاتا ہے معنی اس کا، لیکن ہے انتظار ہی، لیکن کیسا انتظار ہے؟ تکو بیٹھ کے، وہ آ رہا ہے انتظار کرو، وہ والا انتظار نہیں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہو، یہ تکنے کے انتظار میں ہے کہ اب تکو بیٹھ کے. وارتقبوا امر کا صیغہ انی معکم رقیب، اسم انا خبر رقیب تکنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ. سو وارتقبوا انی معکم رقیب، کہ میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے نا. اچھا یہ کہا جائے گا کہ جی یہ اسم الفاعل کیسے بن رہا ہے؟ راقبن، بیسیکلی راقبن جو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے وہی صفت مشبہ بنتا ہے، اس میں تاکید ایک تھوڑا سا جو ہے نا لیول بڑھ جاتا ہے. راقبن بھی ہوتا ہے تکنے والا، رقیبن بہت ذرا تگڑا تکنے والا. سو وارتقبوا انی معکم رقیب. آگے چلتے ہیں جی. تو ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، جب جاء امرنا ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہم نے بچا لیا، نحن فاعل شعیب علیہ السلام کو مفعول ہو گیا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا. واو عطف ہوا، الذین بھی دوسرا مفعول، الذین آمنوا معہ برحمت منا، الذین آمنوا معہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، یہ پورا جملہ مفعول ہوا، اور برحمت منا یہ نجینا کے ساتھ ہے کہ نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، کہ ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے، خاص رحمت سے بچا دیا. دیکھیں برحمت منا خاص رحمت. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، الصَّيْحَةُ فاعل، اخذت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، الَّذِينَ ظَلَمُوا مفعول ہو گیا نصب. ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے، ہم اس کا اسم ہوا، جاسمینہ اس کی خبر ہوئی، جاسمن اوندھے پڑے ہونا، فی دیارہم اپنے گھروں میں، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. کأن لم یغنوا فیہا، یہ وہی آیات ہیں جو پہلے آ چکی ہیں. کأن حرف تشبیہ یعنی اسم مشبہ بالفعل میں سے ہے، اسے اسم ناسخ کہتے ہیں، حرف ناسخ، تو حرف ناسخ ہے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ اس میں بسے ہی نہ تھے. الا جان لو، بعدن دوری ہے، لمدین مدین کے لیے، کما جیسا کہ، بعیدت بعیدت سمود، سمود یہ فاعل ہو گیا، جیسے دوری ہوئی سمود کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، مفعول حالت نصب، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ اور واضح دلائل کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ کھلے واضح دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی جانب، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے ساتھ، وَمَلَئِهِ یعنی اور اس کے سرداروں کی طرف. سو إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ملئہ مرکب اضافی ہی فرعون کی طرف واپس آ رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اتبع یتبع پیروی کرنا، اتبعوا ہم فاعل، انہوں نے پیروی کی، یہ کون ہے؟ سرداران. امر فرعون، فرعون کے حکم کی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان میں سے سرداروں نے کس کی بات مانی؟ فرعون کی. وما امر فرعون برشید، ما نفی کا، امر فرعون اسم ما، فرعون کا حکم، برشید کوئی سمجھداری والا نہیں تھا، یعنی کوئی اچھا حکم نہیں تھا، یہ خبر ما ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. تو نتیجتاً یقدم قومہ یوم القیام، قدم یقدم باب نون سے لیڈ کرنا، لیڈ کرنا، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ فرعون، یعنی وہ لیڈ کرے گا. یقدم فرعون، یقدم قومہ وہ اپنی قوم کو لیڈ کرے گا. کب کرے گا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. فاوردہم الی النار، اورد یورد یعنی
کھینچ لانا یا ڈال دینا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ, النَّارَ مفعول اورد یورد باب افعال میں باب مادہ ہے واو را اور دال. سو فَأَوْرَدَهُمْ مفعول, وہ کون ہے؟ قوم, کہ وہ ان کو لے جائے گا ساتھ آگ میں. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, المورود یہ مکان, یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ڈالے جائیں گے. بئسا, بئسا یہ فعل ذم, یعنی بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا, یعنی بیسیکلی ذم, اس لفظ کا میننگ مجھے نہیں آ رہا کہ اس کو ذم کیسے کہیں گے, یعنی بہت برا ہونا. فعل جامد ہے. بئس الورد, سو یہ اس کا فاعل ہے. بئس الورد, ورد کہتے ہیں گھاٹ کو جس میں وہ جا گرے. بئس الورد المورود مفعول, یعنی وہ گرنے کی جگہ, پھر یہ اس کی صفت بتائی گئی ہے کیسا ہے. بئس الورد المورود, بہت برا گرنے کا وہ گھاٹ ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً أَتْبَعَ يُتْبِعُ, سو یعنی اتبعو انہوں نے پیروی کی, اتبعو ان کے پیچھے لگایا گیا, تا با عین مادہ. سو اتبعو ان کے پیچھے لگایا گیا, فی ہادی اس میں لعنتن لعنت کو, یہ مفعول ہو گیا. سو یہ مجہول ماضی کا صیغہ ہے جمع کا, یعنی حاضی ہی ہے نا میرا خیال ہے, ہاں حاضی ہی ہے. سو بیسیکلی حاضی دنیا لعنتن. سو ویوم القیامت, اور قیامت کے دن بھی تو عطف ہوا, یعنی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ, یعنی اس میں آج کے میں اور قیامت کے دن میں لعنت نے ان کی پیروی کی. بئس الرفد المرفود, رفد کہتے ہیں انعام. سو بئس الرفد, بہت برا انعام تھا, المرفود جہاں انہوں نے وہ انعام پایا. ذالک من انباء القری, ذالک یہ سب باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں, من انباء القری بستیوں کی خبریں ہیں, مرکب اضافی. نقصہ علیک, قص یقص, قاف صاد مادہ نحنو فاعل ہو گیا, ہو مفعول. سو ذالک من انباء القری نقصہ علیک, جس کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں, منہا ان میں سے, قائم و حسید. اچھا یہ ایک پورا جملہ ہے, نقصہ علیک منہا قائم و حسید. سو یہ مقدم ہے, یہ مبتدا مؤخر ہے. قائم ان کے قائم ہیں, ابھی بھی اسٹل وہ بستیاں قائم ہیں. وہ حسید, حسید کہتے ہیں جب آپ فصل کاٹ دیتے ہیں نا اور وہ گری پڑی ہوتی ہے, تو اس یعنی فصل وہ آپ صاف کر دیتے ہیں اور وہ جو میدان پہ پھر فصل کا نشان نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں حسید, یعنی یہاں پہ فصل کاٹ دی گئی ہے کہ فصل کا نشان باقی نہیں ہے. اور قائم سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے نشانات باقی ہیں. سو ذالک من انباء القری نقصہ علیک, یہ ان بستیوں کی خبروں میں سے ہے جن کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. منہا قائم, ان میں سے ہیں قائم, آج بھی قائم ہے, جیسے مدین ہے صالح, مدین صالح. وہ حسید, بعض ایسی ہیں جن کا نام و نشان مٹ گیا ہے, جیسے قوم لوط ہو گئے, ان کا آج بھی اندازے لگائے جاتے ہیں لیکن کوئی نشان باقی نہیں ہے. اور بہت سی بستیاں ہیں جن کا کوئی نشان باقی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سب بلیاں میٹ کر دیا. اور فرعون کے کچھ معاملات کے نشانات باقی ہیں, اور قوم صالح علیہ السلام کے نشانات باقی ہیں. تو یعنی یہ اس کی طرف ہے کہ وہ منہا قائم و حسید, کہ ان میں سے بعض موجود ہیں اور بعض چلے گئے ہیں. سو یہ تو الحمدللہ آج ہم تقریباً 100 آیات تک پہنچ گئے. آگے انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے, اور تفسیر تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.